بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے لیے ایک حدیث مبارکہ لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کو سن کر اس پر عمل کریں، خود بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہے اور اس کو تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس کو درج کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کچھ یوں ہے، اس کا مفہوم عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، ممبر شریف لگا ہوا ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب ممبر کے قریب آئے اور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ آمین تو اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی دعا مانگنے والا ہو، یہاں پر تو نہ کوئی دعا مانگنے والا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا شخص اور کوئی ایسی وجہ کہ جس کی وجہ سے آمین کہی جائے۔ بڑے تعجب کے ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میں مسجد میں آیا اور ممبر کے قریب آیا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین نے 3 دعائیں مانگی، میں نے ان 3 دعاؤں پر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل امین نے کون سی 3 دعائیں مانگی؟ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے پہلی دعا مانگی کہ پروردگار اللہ، تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس شخص نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو پایا لیکن اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا۔ جب جبریل نے یہ دعا مانگی تو میں نے آمین کہا۔ پھر میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دوسری دعا مانگی کہ پروردگار اللہ، تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس شخص کے سامنے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ شخص اس نام کو سن کر اس پر درود پاک نہ بھیجے۔ تب جب جبریل امین نے یہ دعا مانگی تو پھر میں نے آمین کہا۔ پھر میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے تیسری دعا مانگی کہ پروردگار اللہ، تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس شخص نے رمضان المبارک کو پایا لیکن رمضان المبارک میں وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا، رمضان المبارک میں وہ تجھے راضی نہ کر سکا، رمضان المبارک کو جس طرح گزارنے کا حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکا۔ تو جب جبریل نے یہ دعا مانگی تو میں نے آمین کہا۔ دوستو، ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ دعا کہ جس کو جبریل امین جو تمام فرشتوں کا سردار ہے وہ جبریل امین دعا مانگے اور اس دعا پر وہ شخص جو رب ذوالجلال کے بعد اس پوری دنیا میں افضل اور تمام انبیاء کا سردار ہے، سرور کائنات ہے، وہ آمین کہے تو کیا وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔
اب اگر کوئی شخص کہے کہ یار میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا، میرے گھر پریشانیاں ہیں، میرے گھر مسائل ہیں، تو بھائی مسائل کو آپ نے خود اپنے گھر لایا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس کے اندر واضح یہ جبریل امین نے دعا مانگی ہے، پیغمبر نے آمین کہا ہے، تو اب یہ دعا تو قبولیت ہی قبولیت ہے اس میں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاکت اور بربادی ہمیں بھی آ گھیرے۔ لہٰذا اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جب بھی سرور کائنات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اس میں گرامی آئے تو ہمیں اس پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی غفلت میں ڈوبے رہیں اور رمضان المبارک کی قدر نہ کر پائیں، رمضان المبارک میں خدا کو راضی نہ کر سکیں، رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کے جو معمولات ہیں ان کو ابھی سے سیٹ کر لیں تاکہ رمضان المبارک میں کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور بڑے سکون اور آرام کے ساتھ رب ذوالجلال کی توفیقات کے ساتھ ہم اس رمضان المبارک کو گزار سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ، یہ آج کی جو ویڈیو کلپ ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو اس پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی اس حدیث مبارکہ پر عمل کر لے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مالک ذوالجلال ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے رمضان المبارک ادا کرنے کا حق ہے، رمضان المبارک گزارنے کا حق ہے، پروردگار ہمیں اس طرح سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ